سیکھ رہے ہیں وہ مسیح کی عظیم قدرت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قوت ہے اس کی. ہلیلویا. اور آج میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گا، میں نے پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ مسیح کیا ہے یا مسیح کہاں سے آتا ہے. آج میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن 3 میسج آپ لوگوں نے لیے. شاید آپ لوگوں نے کوئی تھوڑا بہت ذہن لڑایا ہو. رات کو باجی مختار نے ذہن لڑایا، شروز کے ساتھ بھی باتیں کرتی گئی. میں نے بھائی سے پوچھا اور انہوں نے مجھے جواب، ان کو شاید سمجھ نہیں آئی میری. گھر جا کے بھی انہوں نے مجھے میسج کرنا شروع کر دیے کہ بھائی یہ تھا، آپ نے یہ سنایا تھا، اس کا مقصد یہ ہے. مجھے اچھا لگا کہ بھائی انہوں نے وہ ساری چیزیں ذہن کے اندر بٹھائی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے جا کر میسج کے اوپر ریپیٹ کر دی. کیا ہے؟ بڑے دھیان کے ساتھ وہ جب بھی سنتی ہے، بڑے دھیان کے ساتھ خدا کی عظیم کلام کو سنتی ہے. اور خوشی کی بات یہ تھی کہ زبانی انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں جو وہ سن کر گئی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسیح کہاں سے آتا ہے؟ مسیح سیکھ رہے ہیں مسیح کے بارے میں اتنی سردی کے اندر. کیا ہے مسیح؟ کیا ہے؟ ایک حوالہ دیتا ہوں، جلدی سے نکال لیں. یسایہ کی کتاب 10 باب اور اس کی 27 آیت کو ہم پڑھیں گے. آج حوالے آپ لوگوں کو تھوڑے سے زیادہ نکالنے پڑیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر طرح سے آپ لوگ جو ہیں اور پنڈوں پر کام کریں. بیشک آپ لوگ جب مقدس کلام کو کھولیں یا بیان کریں تو تب آپ لوگ ایک ہی والے کے اوپر مقدس کلام کو بیان کرتے رہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی آنا چاہیے کہ بائبل مقدس کو کیسے کھولنا ہے اور کتنی سپیڈ کے ساتھ حوالے جات کو نکالنا بھی ہے. کیا خیال ہے جی؟ 10 باب کی 27 آیت. یسایہ کی کتاب 10 باب اور اس کی 27 آیت کو ہم پڑھیں گے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامے کی انجیل کہا جاتا ہے. کس کو؟ یسایہ کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرانے عہد نامے کی انجیل کہا جاتا ہے. اور یسایہ جو ہے بڑا زبردست قسم کا خدا کا ایسا عظیم خادم ہوا ہے کہ وہ سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. اور وہ 300 دن خداوند کی حضوری میں گزارتا تھا، یعنی فاسٹنگ کے اندر، روزے کے اندر. بندہ 300 دن روزے کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں تو اس بندے کو داد دیتا ہوں کہ وہ کس قدر خدا کے قریب ہوگا. اور میں نے پریکٹیکل بھی کیا. میں نے کئی سال جو ہے ریگولر روزے رکھنا شروع کیے اور میں نے رکھے، لیکن خدا کی عظیم بلیسنگ کو اور برکات کو پایا. میں ایک جگہ پر گیا ہوا تھا اور وہاں پر خدا نے بڑے عجیب ترین معجزات کیے. اور جب خدا معجزات کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو آپ لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں ان کو. اور وہ کانٹے بھی کون سے ہوتے ہیں؟ جو تیز سوئی والے ہوتے ہیں. اور مجھے 3 دن وہاں پر کام کرتے ہو گئے اور خدا معجزات کثرت کے ساتھ کر رہا تھا. ایک پادری آیا اور اس نے مجھے آ کر سوال میرے ساتھ کر دیا. اس نے کہا کہ میں 3 دن سے یہاں پر دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ خدا آپ کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے اور معجزات جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ حضور میں آ رہے ہیں، وقوع پذیر ہو رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو دعا کرتے نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ ذرا اپنا سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا آپ کو 3 دن یہاں پر ہو گئے ہیں، خدا آپ کو استعمال کر رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو میں نے دعا کرتے نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا کہ خدا استعمال کر رہے ہیں اور معجزات ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل. تو میں نے کہا میں یہاں پر یہی کرنے آیا ہوں، دعا کرنے نہیں آیا. دعا تو میں گھر میں نے کی، دعا تو میں گھر سے کر کے آیا ہوں. تو جانتا ہے کہ میں 1 مہینے سے اپنے کمرے کے اندر بند تھا اسی کام کے لیے. اب مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، اب مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں یہاں پر کام کروں گا. کیا خیال ہے؟ اور یہ سایہ کی جو لائف تھی اسی طرح تھی کہ وہ زبردست قسم کی خدا کی پریزنس کو لے کر زمین کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتا تھا. اور یہ سایہ کتنا بار نکالا آپ لوگوں نے؟ اس کی 27 آیت. تو پلیز پڑھیں جلدی جلدی. اور اس وقت
اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ اور وہ وقت کون سا ہے؟ شروع سے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ وہ وقت کون سا ہے؟ ابھی 24 چل رہا ہے، وہ 2022 ہوگا یا 18 ہوگا یا 10 ہوگا یا 1965 یا 1947 یا 1942 یا کون سا تھا؟ وہ کون سا وقت ہے جو کہ آپ لوگوں کے کندھے اور گردن کے اوپر سے جوا اٹھایا جائے گا، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو 10 مزدوروں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو وہ پکڑ کر آپ کے کندھے میں سے اتار دیں۔ وہ جوا مسا کے سبب سے کندھوں کے اوپر سے، گردن کے اوپر سے، پوری باڈی سے اتارا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ لوگ کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں؟ اور وہ جوا جو ہے وہ کس کے وسیلہ سے اٹھایا جائے گا؟ مسا کے سبب سے۔ ہاں جی، مسا کے سبب سے۔ جی بالکل رائٹ ہے۔ یہ کس کے سبب سے؟ اور وہ وقت کون سا ہے جو آپ لوگوں نے پہلا جو ورڈ ہے وہ بولے ذرا آپ لوگ۔ اور اس وقت یوں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ کیا وہ وقت جانتا ہے وہ کون سا وقت ہے؟ وہ یہی وقت ہے۔ اس وقت کے اندر تو جوؤں کو توڑنے والا مسا لے کر اور کچھ نہیں آیا تھا۔ پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ روح جب نبیوں کی معرفت کام کرتا تھا، روح آتا کام کرتا نبیوں کے وسیلہ سے، اور روح پھر آسمان پر۔ روح آتا نبیوں کے اوپر اترتا، کام کرتا، پروفیسی کرتا، نبوت کرتا، جو بھی خدا بولتا روح کام کرتا، اور اس کے بعد فوری پھر کہاں پر؟ آسمان پر چلا جاتا۔ وہ وقت جو ہے اب کا ہی وقت ہے، ابھی کا ہی وقت ہے۔ کیا ہوگا کہ اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جوا جو ہے تیرے کندھوں سے، تیری گردن کے اوپر سے اٹھایا جائے گا۔ کبھی آپ لوگوں نے جوا دیکھا ہے؟ ہاں جی، جوا کیسا ہوتا ہے؟ بوجھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت ساری بہنیں جو پرے بھی کرتی ہیں، فاسٹنگ بھی کرتی ہیں اور ورشپ بھی کرتی ہیں، زیادہ تر وہ ملتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرے کندھوں کے اوپر سے بوجھ نہیں جاتا، میرا سر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بھاری رہتا ہے۔ ایک خدا کا زبردست قسم کا خادم تھا، ابھی وہ اسی کے اندر سو گیا ہے۔ اس نے بہت سارا کام کیا اور اس کی لائف جو تھی وہ بہت زبردست تھی، وہ اچھا جامع تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ابلیس نے اس کو گھیر لیا۔ جب ابلیس کی وہ گرفت میں آ گیا تو 3 بڑی اسپرٹ آ کر اس کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی، اور اس کا سر جو تھا وہ بوجھ کے ساتھ ہمیشہ باری رہتا تھا۔ اور اچانک ہی ایسا ہوا کہ میں نے 3 سال کے بعد اس کو کال کی، میں اس سے نمبر لے کر آیا تھا، اور میرے ایک دن میں فری بیٹھا ہوا تو میں نے کہا میں آج کال کرتا ہوں بھائی صاحب کو۔ میں نے کال کی اس کو تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ مجھے ایسا ہوا کہ میرا سر جو ہے اور ٹائم باری رہتا ہے۔ میں نے کہا کب سے؟ اس نے کہا اتنی دیر سے۔ اس نے کہا پرے کریں میرے لیے بیٹے آپ۔ میں نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ وہ بزرگ خادم تھے۔ میں نے پرے کی تو خدا نے مجھے 3 اسپرٹ دکھائی جو کہ عجیب قسم کی تھی، جنہوں نے اس کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اور اس کے سبب سے اس کا سر جو ہے اور کندھے جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ باری رہتے تھے۔ اچھا، جب پرے کی تو خدا نے اپنے جلال کو جاری کیا۔ اگلے دن اس نے کال کی، اس نے کہا کہ میں تو بالکل اوکے ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، خدا نے مجھے ان سے رہائی دے دی ہے۔ اس کے بعد 3 دن کی اس نے کنونشن کروائی۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جوا نظر کیسے آتا ہے، کیا ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ جو مسا ہے یہ بھی کیسے ریسیو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں، اور مسا کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے اسٹارٹ میں پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جو مسا کے بارے میں تھوڑا بہت مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھئی مسا آتا کہاں سے ہے اور مسا ہے کیا، لیکن آپ لوگ خاموش رہے کہ بتایا کسی نے بتایا، لیکن آج آپ لوگ بتائیں گے
کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسا جو ہے وہ ہے کیا اور کہاں سے آتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس وقت یوں ہوگا، اٹھا لے گا جو 50 مزدور مل کر تمہارے کندھے کے اوپر سے اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. اتنا بھاری ہے یہ. اس نے روحانی طور پر کبڑا کر رکھا ہے زندگیوں کو. 85% ایسے لوگ ہیں جو کہ جوئے کے نیچے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دعا بھی کرتی ہوں، فاسٹنگ بھی کرتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، بہت سارے پادریوں سے بھی رفاقت ہے، میں تو ان کے کھانے بھی بڑے اچھے اچھے بناتی ہوں، لیکن میرے گھر کے اندر سے بے برکتی نہیں جاتی. اور میں اکثر اپنے گھر کے اندر ایک اس اسپرٹ کو دیکھتی ہوں. طرح طرح کے اسپرٹ لوگ بتاتے ہیں. میں سارے کام کرتی ہوں جو مقدس کلام کے اندر مرقوم ہیں اور لکھے گئے ہیں، لیکن میرے گھر میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جوا جس کی میں بات کر رہا ہوں، بوجھ کو آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جوا ایک ایسی زبردست قسم کی اسپرٹ ہے اور لعنت ہے جو نظر بھی نہیں آتی. اور اس نے 85% لوگوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ دھیان سے سنیے گا. آج 85% ایسے لوگ تھے اور لوگ ہیں جو جوئے کے نیچے اپنی لائف کو بسر کر رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے اس بیڑیوں کو کیسے توڑنا ہے، نظر بھی کیسے آئے، فیل بھی کیسے کریں. اس کے لیے بہت ساری قربت کی ضرورت ہے. اس کے لیے اس مسا کی ضرورت ہے جو اٹھا لے گا اس کو، جس کو توڑ دے گا، جس کو چور کر دے گا، جس کے غرور کو بالکل ٹوٹلی اپنی قدرت کی بدولت زیرو کر دے گا. اور آیا اس لیے وہ زمین کے اوپر آیا کہ جو 7ویں پشت تک، 7ویں پشت سے لعنتیں، جوئے، ابلیس کے منصوبے اور اس کی ناکامیاں چل رہی ہیں، وہ ان کو کیا کرے، مسا کے سبب سے خداوند کیا کرے، ان کو توڑ دے، ریس کر دے. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ لوگ اس پاور کو جان لیں گے میرے بھائیوں. پھر دوبارہ آئیں گے ہم اس پر، ایک حوالے نکالیں گے. ہم کوشش کریں اپنی اپنی بائبل کو ذرا کس کے پکڑ کر رکھیں اپنے ہاتھ کے اندر. کلسیوں، پہلا پالوس رسول کا خط، کلسیوں کے نام، زبردست قسم کی باتیں اس کے اندر درج ہیں. اس کی 11 آیت کو پڑھیں اور اس کی 29 آیت کو بھی پڑھیں. پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، پہلا باب، ہاللویا. اور اس کے جلال کے سبب سے ہر طرح کی، میرے بھائیوں یہ آیت کو بڑے دھیان سے سنیے گا، اس کے جلال کے سبب سے ہر طرح کی قوت سے کبھی ہوتے جاؤ. اور 29 آیت کو پڑھیں. اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جانفشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے. اور اسی لیے کیا کرتا ہوں، اس قوت اور قدرت کے سبب سے میں جان فشانی بنا کس کو کہتے ہیں، میں پورا زور لگا دیتا ہوں اور وہ پھر بھی مجھے زور بخشتی ہے. وہ قوت کون سی ہے؟ میں پورا زور لگا دیتا ہوں، وہ پھر بھی مجھے کیا کرتی ہے، قوت بخشتی ہے، پھر بھی وہ مجھے زور دیتی ہے. وہ کون سی ایسی قوت ہے جس کے بارے میں آج تک ہم نے نہیں جانا، کہ جو
جان فشانی سے رات دن محنت کریں, پورا زور لگا دیں. جان فشانی کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت, اپنی پوری انرجی لگا دیں, تو وہ پھر بھی مجھے کیا کرتی ہے, زور دیتی ہے, قوت دیتی ہے. وہ کون سی ایسی قوت ہے؟ 11 آیت کو پڑھیں پلیز دوبارہ. 32:11 کو پڑھیے گا. آج تھوڑے حوالے آپ لوگوں کو تھوڑی تکلف کرنی پڑے گی. جی, خروج 32:11. تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا, اے خداوند, کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے, جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. آمین. یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے, کرسیوں پہلا باب اور 11 آیت کو نکال کر رکھے سامنے, اور اس کے جلال کے موافق ہر طرح کی قوت سے. ایک دو قوت کے بارے میں نہیں کیا بھائی. بھائی ایک قوت کون سی ہوتی ہے؟ میں نے کہا آپ لوگوں کے فنکشنز, یہ کہاں پر یہ کام کرتا ہے مثلا, اس کی ڈائمنشن کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا, اور آپریشنز. یہ ہر طرح کی جو قوت ہوتی ہے, یہ معجزات جب کرتی ہے, معجزات کی قوت فرق ہے, نبوت کرنے والی قوت فرق ہے, کیا خیال ہے, ایمان رکھنے والی قوت فرق ہے, الہام والی قوت فرق ہے, مکاشفات والی قوت فرق ہے, رحمہ کلام والی قوت فرق ہے, مردوں کو زندہ کرنے والی قوت فرق ہے. اب تو یہ چیزیں آگئی, اپنا جو 9 چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آگئی سائڈ پہ. اب دیکھیں ہر طرح کی قوت سے کبھی ہوتے جو خدا کے لیے لفظ یوز ہوا ہے, یہ اسٹرانگ اور طاقتور اور پاورفل. خدا آپ لوگوں کو بنانا چاہتا ہے. قوت کیا ہے؟ اس کو مسا بولتے ہیں. بولے خدا کی قوت, خدا کی پاور, خدا کی انرجی جو ہمیں اسٹرانگ کرتی ہے, جو ہمیں طاقتور بناتی ہے, جو ہمیں پاورفل بناتی ہے, جس کو لے کر ہم ہر قسم کی آفت کے اوپر غالب آتے ہیں اور ہر قسم کے جوئے کو توڑتے ہیں. وہ خدا کا مسا ہے. میں آپ لوگوں کو آج تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مسا جو ہم کرتے ہیں, مسا کیا ہے؟ مسا خدا کی قوت ہے. مسا کیا ہے؟ خدا کی قوت ہے. روح القدس کی جو طاقت ہے, جو قوت ہے, اس کو مسا بولتے ہیں, جو انرجی ہے. اور خدا ایک مسا کی طاقت سے آپ لوگوں کو نہیں بھرنا چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے ہر طرح کی قوت سے آپ لوگ قوی ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں, تاکہ ساری کمزوریاں زندگیوں کے اندر سے یسوع کے نام کے سبب سے جاتی رہیں. ہاللویا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں طاقت. میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ جم کا ذکر کیا, لیکن میں نے اس کے آگے بات نہیں کی تھی, مجھے یاد ہے. ہر طرح کی قوت کے ساتھ کبھی طاقت پاورفل ہو جاؤ. روحانی جم کے بارے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی, اسپرچولی جم کے بارے میں. طاقت ہے. خادم میں اکثر آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ کس کی مانند ہونے چاہیے, کہ گھوڑے کی مانند, کسے ٹائٹ اور پاورفل, اسٹرانگ جسمانی. اور جو ویک ہیں آج کے دن کے اندر, اس سے زیادہ کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. آج تو جو بہت زیادہ سردی ہے, جو کہ تھوڑے بہت ویک ہیں ان کو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور جو روحانی طور پر ویک ہے ان کو تو عبادت کے ٹائم پر ایسے سردی لگتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بیان ہی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ بے شک سارے دن گھومتے بھی رہیں گے نا, ان کو زیادہ سردی لگے گی دعا کے ٹائم, اور جہاں پر خدا کے روح کی بات ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور خدا آپ لوگوں کو ہر طرح کی قوت سے, جم کے اندر جو جسمانی جم ہے, آپ ایک طرح کی انرجی کو ریسیو کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پہلے دیکھیں اگر آپ لوگوں نے کتنا ویٹ اٹھایا,
ہم اسٹارٹ میں گئے, ہم نے کتنا کہاں سے شروع کیا؟ اور اسی لیے اس کی قوت کے موافق جان فشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے. جو زور سے اثر کرتی ہے. اسی طرح محنت کرتا ہوں جان فشانی, اور اس قوت کے سبب سے محنت کرتا ہوں. اس قوت کے سبب سے کیا کرتا ہوں؟ محنت کرتا ہوں, پھر پورا زور لگا دیتا ہوں. اور پھر وہ مجھے کیا کرتی ہے؟ مجھے اور زور دے دیتی ہے, اور زور دیتی ہے. تو ہوا کیا کہ جب اس کو دوبارہ بولا کہ تیرا تو کام ہی کوئی نہیں ہے, بھاگ یسوع کے نام کے وسیلہ سے, اس نے فوری چھوڑا, اور وہ بہن جو تھی آزاد ہو گئی, اور اس ایریے کے اندر یسوع مسیح ناصری کا نام عزت اور جلال کثرت کے ساتھ پایا, کیونکہ وہ کافی عرصے کے ساتھ اس کے بدن کے اندر اس نے اپنا جو گھر ہے وہ بنا کر رکھا ہوا تھا. اور بعد میں جو سننے کو آیا, انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کو بھی اسی بدرو نے پکڑا ہوا تھا, اور جب سننے کو آیا اس نے کہا کہ یہ کافی ان کی نسلوں سے چلتا آ رہا ہے, ان کے اندر سے نہیں جا رہی تھی, اور وہ بھی جوا تھا. جو نسل در نسل ڈلیور ہوتا ہے, جو ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ کون سا فارمولا ابلیس کا ہوتا ہے جس کو جوا کہتے ہیں. اور اس جوئے کو توڑنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگوں کے ہاتھ کون سا فارمولا جو لگنے والا ہے اور جو میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں, وہ خدا کی قوت ہے مسا کے صوب سے جو جوؤں کو اٹھا لیتی ہے اور ان کو چکنا چور کر دیتی ہے. اور ابلیس جو نسل در نسل جا کر کیا کرتا, خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے, اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. مسا خدا کی قوت ہے, مسا روح کی قوت ہے, اور لکھا ہوا خدا کے جلال کے موافق قوت کو اسی قوت سے قوی ہوتے جاؤ, اسی قوت کے ساتھ پاورفل ہوتے جاؤ. حلیمی ختم ہو گئی ہے. کیا خیال ہے ان کے اندر سے شاید؟ اور اسی کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں, میں نے کل آپ لوگوں سے ایک بات کی, مجھے یاد ہے کہ جو رسول تھے انہوں نے کیا کیا, قوت کو جب تک نہیں پہنا وہ بیٹھے رہے بالا خانہ کے اندر. اس حوالے کو نکالیں, رسولوں کی اعمال پہلا باب اور 8 آیت کو پڑھیں. کرسیوں والا باب میں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. جو کرسیوں آپ نے پہلا باب پڑھا, اگر آپ نے یسوع مسیح کی پاور کو جانا ہے نا آج, جو عظیم اور قوت سے لبریز ہے, اس باب کو گھر جا کر نصیحت کرتا ہوں, آپ لوگوں کو ایک تربیت کرتا ہوں. میرے جانے کے بعد یا آپ لوگ گھر جا کر اس کو لازمی پڑھیے گا. آپ لوگوں کو پہچان ہو جائے گی, آپ لوگوں کو پہچان ہو سکتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی ایج کتنی ہے. درست طریقے سے آپ لوگ جانیں گے کہ وہ کب سے ہے. بنی آدم بننے سے پہلے وہ تھا. اسی بات کو پڑھیں گے تو وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی. اچھا, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. کس کے سبب سے قوت پاؤ گے؟ روح کے سبب سے, روح القدس کے سبب سے تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. یعنی کہ قوت کو پہن لیں گے آپ لوگ. پانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جیسے قمیض میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے, رنگ برنگے کپڑے پا لیندیاں نے, پہن لیندیاں نے. بے شک کتنی مہنگی سے مہنگی آپ لوگ ڈریسنگز لے لیں, لیکن روح کے لباس کے آگے اس کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ خواہشات ہوتی ہے, میں یہ بھی پہنوں گی, یہ بھی پہنوں گی, یہ بھی. کاش
آپ لوگوں کی تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں روح کا لباس، روح کا جو قوت دیتا ہے وہ لباس پہن کر اپنی زندگی کو کیا کروں گی، بسر کروں گی، تاکہ میں بھی، میرا گھرانہ بھی، اور مجھ سے جو نسل چلنے والی ہے وہ بھی باعث برکت جو ہے وہ ٹھہر کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنے والی بنے، نہ کہ وہ لعنتوں کے اندر، نہ کہ وہ جوؤں کے نیچے، بلکہ وہ ایک زبردست آزادی کو اور اس قوت کو جو روح کے لباس کے صوب سے ملتی ہے اس کو پہن کر اپنی زندگی کو بسر کریں، اس چیز کے طلبگار بن جائیں۔ قوت کو جب تک انہوں نے نہیں لیا، نہیں پہنا، وہ بالا خانہ کے اندر بیٹھے رہے۔ انہوں نے جب پہن لیا پھر انہوں نے ایکسپیرینس اندر حاصل کیا اپنے، ہر طرح کی قوت سے کبھی ہوتے جاؤ۔ کیسے؟ روح جو ہے، جو مسا ہے، قوت مسا ہے، ہر طرح کا مسا جو ہے آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے۔ کیسے کیسے بلا؟ وہ آپ لوگوں کو کپڑے پہننا بھی سکھاتا ہے، اوور میک اپ سے بھی بچاتا ہے، بڑے نیل رکھنے سے بھی بچاتا ہے۔ ویڈیو کے اندر جو میری بہنیں بھائی سنیں گے، اس بات کو یاد رکھ لیں بہنوں اور بھائیوں، جو بڑے بڑے نیلز رکھ کے اسٹیج کے اوپر جاتی ہیں، اوور میک اپ کر کے جاتی ہیں، جو ورشپ کرتی ہیں، وہ مسا سے خالی ہیں۔ اپنے لوگوں کو تو سکھا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بھی مسا، ہر چیز کے بارے میں، ہر طرح کی قوت کے بارے میں آپ لوگوں کو کبھی کرتا جاتا ہے، اور ہر طرح کی چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، پریچ کرنے کا طریقہ، ٹیچ کرنے کا طریقہ، خادم کی پرسنالٹی کو اگر کوئی چیز ظاہر کرتی ہے تو اس کی ڈریسنگ نہیں ہے، اس کا کلر نہیں ہے، وہ مسا ہے۔ جو خادموں کی زندگی کو، جو ورشپر کہلاتے ہیں، اگر اپنی پرسنالٹی کو برقرار کرنا چاہتے ہیں تو مسا کے بارے میں جانیں۔ یہ روحانی طور پر آپ لوگ ورشپر کہلائیں گی۔ خدا معاف کرے، ایک بندہ جو ہے اس نے کویسچن کیا میرے ساتھ، اس نے کہا کہ بھئی بہنیں، لڑکیاں آج کل کی بہت زیادہ ورشپ کرتی ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو اس لیے آیا۔ میں نے کہا بھئی نام میں کسی کا بھی نہیں لوں گا کہ بھئی ان بہنوں کے ان کے نام لے گا، یہ آج کل بڑی چلی ہوئی ہیں۔ تو کہتا آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ میں نے کہا تیاڈا کی خیال ہے؟ کہتے میرا تو خیال ہے بھائی، پہلے نمبر پر تو یہ پیٹ کا کام کرتی ہیں، جیسس کا کام تو کرتی نہیں، یہ تو پیسوں کے لیے گاتی ہیں، ویوز بھی بہت زیادہ مانگتی ہیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے۔ تو میں نے کہا جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہتے دوسرے نمبر پر پیسہ، میں نے ایک اور بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے منڈے تو سوندے نہیں نا، وہ گیت نو کٹتے انہوں نے پوتا ملتے۔ میں وہ کیوں؟ کہتے پولیس نے صاحب تیز کر کے کیا ہے کہ انہوں نے پڑپڑ دینا کھڑے ہوں تو انہوں نے ڈریسنگز دیکھتے ہو، انہوں نے اوور میک اپ دیکھتے ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو کبھی کرے گا اور بڑھے گا اور آپ لوگوں کو درست طریقہ سے جینا سکھائے گا۔ ابھی جو بات کرنے والا وہ اور زیادہ پاورفل ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ وہ کیا ہے؟ یہ سایہ 10 تائی کو پھر پڑھے، یہ سایہ 10 تائی۔ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے، تو پھر توڑیا بھی جائے گا۔ کی خیال ہے؟ وہ زنجیریں جڑیاں پہیاں نے، میں بتاؤں آپ لوگوں کو، جو میں نے کہا 85% ایسے لوگ ہیں جو اس جوئے کے نیچے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ میں نے بہت ساری پرستاریں میں نے زیادہ دیکھی ہیں جو اکثر پروگراموں کے بعد پرے کروانے کے لیے آتی ہیں، اور ان کی پرابلمز کیا ہوتی ہے کہ میرے کندھوں کے اوپر سے بوجھ نہیں جاتا۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، ہمیں ورشپر جو لوگ ہیں وہ ہم ان کو لائک کرتے ہیں، ہم نہیں ہیں، خدا کا پاک روح بھی ان کو لائک کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کے لیے گاتی ہیں۔ اگر خدا کے لیے گائیں تو کندھوں کے
اوپر بوجھ ہوتا ہے, وہ جاتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لائف درست طریقہ سے اور اچھی جگہ پر کھڑی کر رہی ہوں, اپنی درست جگہ پر کھڑی ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہوں, لیکن ایسا کیوں کر ہے وہ جو جوا ہے ان کی نسل در نسل چلتے آ رہا ہے. اس جوئے کو توڑنے کے لیے, اس جوئے کو اٹھانے کے لیے آپ لوگوں کو مسیح کی ضرورت اور قوت دیتا ہے آپ لوگوں کو. ہمیں اب دیکھیں مسیح جو نسل در نسل جوا ہوتا ہے اس کو توڑتا بھی ہے اور اس کو اٹھاتا بھی ہے. اور زبردست بات جو کرنے والا ہوں اب اس کو غور کے ساتھ سنیے گا. اگر جوا نسل در نسل چل سکتا ہے اور مسیح اس کو اٹھا سکتا ہے, مسیح اس کو توڑ سکتا ہے, تو مسیح تمہاری نسل در نسل بحالی کو کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر 7 پشت تک کیا ہے یہ جوا جو ہے وہ چل سکتا ہے, تو 10 پشت تک مسیح جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے, بہ سکتا ہے, اپنی قوت کو, اپنی قدرت کو باکثرت بڑے زور کے ساتھ جو ہے وہ جاری اور ساری کر سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں نے آپ لوگوں کو کل کہا, شاید آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو, کہ مسیح مرتا نہیں ہے. آج میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں آپ کو. مسیح کیا ہے؟ خدا کی قوت, خدا کی قوت جو روح القدس کے سب سے ہمیں ملتی ہے. آمین. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میری زندگی 70-80 برس ہوگی, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ لیکن مسیح تو نہیں جائے گا, وہ تو نہیں مرے گا. کیا خیال ہے؟ وہ تو کنٹینیو کام کرے گا زندگیوں کے اندر, وہ کرتا رہے گا. اگر نسل در نسل کو وہ توڑ سکتا ہے, یہ پاورفل بات ہے, اس کو پلے باندھنا. اگر وہ نسل در نسل کو جوے کو توڑتا ہے, اٹھاتا ہے. اگر آپ لوگ مسیح کے ساتھ لبریز ہیں, بڑے ہوئے ہیں, اور خدا سے کہتے ہیں روز اس کو کہ میری 7ویں نہیں 10ویں پشت تک مسیح جو ہے وہ چلنا چاہیے, ڈلیور ہونا چاہیے. آپ مر جائیں گے لیکن آپ کے اولاد کے اندر مسیح کام کرے گا. آگے وہ بھی مر جائے گی, مسیح کے اندر سو جائے گی, تو میں کیا بتاؤں, آگے ان کی نسل کے اندر مسیح کام کرے گا, آگے ان کی آگے نسل کے اندر کام کرے گا. اسی طرح مسیح زمین کے اوپر ہمیشہ ان کو ہر قسم کے جوے سے, ہر قسم کی لعنت سے, ہر قسم کے ابلیس کے منصوبے سے محفوظ رکھ کر کیا کرے گا, ان کو جینا سکھائے گا. مانگو گے تو وہ ڈلیور ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو جب یہ پاورفل بات ہے جو آپ لوگوں کو اوپر سے دیکھ کے گزر جائے گی, دماغ کی کتنے اور لگے ہوئے, کہتے ہیں کی کرو گے؟ پھر تو میرے 4 چوتھا آج میرا دن ہے. 2 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کو, اس مضمون کو چلاتے ہوئے, اور آج میں نے بتایا کہ مسیح کیا ہے. مسیح خدا کی قوت ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ اس سے قوی ہوتے جاؤ, اس سے بڑھتے جاؤ, اسی کے ساتھ ترقی پاتے جاؤ, اور کبھی بھی ویک نہ پڑو. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں, جسمانی طاقتیں کم ہو جائیں گی, جوانی قائم ہمیشہ تک نہیں رہے گی. یہ طاقتیں آئیں گی اور چلی جائیں گی, یہ طاقتیں آئیں گی اور چلی جائیں گی. بے شک کتنے بھی کشتے کھائیں یا کچھ بھی کریں, کیا خیال ہے, یہ طاقتیں آئیں گی اور جائیں گی. بے شک کچھ بھی کھائیں, لیکن یہ طاقت اس کے ساتھ روح القدس آپ لوگوں کو کبھی کرنا چاہتا ہے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی. جس کے ساتھ کون خدا قوی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو اپنی قوت. اب دیکھیں اس کو 11 آیت کو دھیان سے پڑھیں ذرا. جی عیسایا نہیں عیسایا نہیں, سوری الٹ سے ہوں. پہلا, اور اس کے جلال کی قوت کے قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ. قوت سے قوی ہوتے جاؤ.
ایک ایک گل چتھن والی ہے, چبان والی ہے, اور انہوں اپنے اندر جذب کرنے والی ہے, اس کے جلال کے موافق ہے. جلال کون ہے؟ خدا کا جلال کہاں سے ظاہر ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہم کریں گے. اس کے جلال کے موافق ہو, یہ بھی رول کسی ہے. رول کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور جلال کے موافق کیا کرو؟ قوت کے ساتھ کبھی ہوتے جاؤ. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, ایسی قوت کے ساتھ, ایسی قدرت کے ساتھ خدا آپ لوگوں کو بڑھنا اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے, جو کہ جیسے الیشا کو خدا نے کیا, اور ایک پروف دیا, نشان دیا کہ مرنے کے بعد بھی یہ قوت تیرے بدن کے اندر سے خارج نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی. مرنے کے بعد بھی یہ تیری ہڈیوں کے اندر برقرار رہے گی. اس وقت ہوا کیا کہ اسرائیلی بندہ تھا کہ وہ کیا ہوا, وہ مر گیا. تو اس وقت جو قبریں ہوتی تھی وہ کمرے نما ہوتی تھی, اور انہوں نے, ان کی دشمنداری چل رہی تھی فلسطینیوں کے ساتھ. تب بھی یہ معاملات نہیں چل رہے تھے, تو انہوں نے ایک دور سے جتھا آتے دیکھا اپنے دشمن کا. انہوں نے کیا کیا, جلدی جلدی اس پتھر کو ہٹایا اور اس مردے کو اس کمرے کے اندر انڈیل دیا, اس قبر کے اندر. اور آگے جب جلدی سے انہوں نے کیا کیا, اس کے آگے پتھر جو ہے وہ ڈکیل دیا اور وہ بھاگ گئے. تو جب وہ مردہ جا کر الیشا کی ہڈی کے ساتھ لگا تو انہیں پچھوا جمع, وہ کتنے تر چلے ہو, منو لے جاؤ نال بھائیو, وہ کتنے چلے ہو, منو بھی لے جاؤ نال, کہ منو عورتوں تے مسا نے بچا لیا ہے. تے ہن منو اتھی ساری دشمناں دے ہتھے نہ منو دے جیو, وہ جنتے نے ویکھ آپ بھی تے تر چلے, منو بھی نال لے جاؤ. ہاللویا. مسا اور اس کی قوت جو آپ لوگوں کے اندر کام کرتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں کہا, ایک ایک بات بار بار کیوں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہڈیوں کے اندر کیا ہے بھلا, بون میرو ہڈیوں کے اندر, اور مسا وہاں پر چلا جائے اور سکونت کرے تاکہ یہ کبھی بھی ختم نہ ہو. اس قدر اس کو جذب کرے اپنے اندر. کیا خیال ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کوئی لفظ کس کے لیے ہوا ہے, بولا گیا زیادہ تر خدا کے لیے. خدا کی کہندہ ہے کہ اس قوت نال تسی کبھی اڑے جاؤ. آپ لوگ کیا کریں؟ میں نے جب یہ مضمون سٹارٹ کیا, میں نے پہلے دن پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جو خود کو مسیحی پروف کرتے ہیں, ہمیں مسیحی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آمین. بالکل روح سے پیدا ہوگا. اور روح القدس جو ہے, جب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسیح کے خاندان کے اندر پیدا ہوتے ہیں, تو پھر مسیحی کہلائیں. تو پھر ہمارے پاس پروف ہوا کہ بھئی کی ہیں مسیح, کی ہیں ادھر پروف کی ہے. ہنس کے نہ بھائی, ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں. بالکل کڑک کے بولے کرو بس. دیکھیں بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا, وہ اپنے جلال کے موافق ہر طرح کی قوت سے آپ لوگوں کو کبھی کرتا ہے. اپنا نام آپ لوگوں کو وہ دے رہا ہے, اپنی طاقت آپ لوگوں کو وہ دے رہا ہے, اپنی قوت وہ آپ لوگوں کو دے رہا ہے. کس کے سبب سے دے رہا ہے؟ روح القدس کے سبب سے. کس کے سبب سے؟ روح القدس کے سبب سے دے رہا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بالکل آسان یہ بتا دوں گا خدا کی فضل کی بدولت اور روح القدس کی عین مرضی کے مطابق کہ آپ کے ہڈیوں کے اندر آپ مسا کو جذب کیسے کر سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں 10,000 بندے کے اندر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میرا چہرہ جو ہے وہ پہچانا نہیں جاتا. وہ مجھے پہچاننے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ڈی این اے کا استعمال کریں گے. یا 20,000 بندوں کے اندر بھی ہوگا تو ڈی این اے کا استعمال کریں گے اور پتہ چل جائے گا یہ بھائی جیمس کا پتر ہے. کی کیا ہے یہ بولیں گے نا. آپ کی پہچان ابلیس کو کیسے ہوتی ہے؟ بالکل واضح پاک روح کی قدرت کی بدولت یہ کر دوں گا اور یہ بھی پروف دوں گا کہ آپ کے اندر خدا کا ڈی این اے ہے. یہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے.
3 बाब में हुआ है। हाँ जी, नहीं अभी रहने दो, अभी नहीं जरूरत इसकी ना, और अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। होली गोस्ट, तू कमजोरी के अंदर हमेशा मेरा जोर बनता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु की अजीम पावर की बदौलत में आता और इस गल्ला को तेरे ताबे करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू इनके दिल को, ज़हन को, सोचों को छू ले और पाक कर अपने जलाल के लिए इन्हें इस्तेमाल कर। रूहुल कुद्स ये तेरी कुव्वत से कवी होते हुए नजर आए और पाकरू पावर जी ये अपने लाइफ के अंदर एक अजीम ब्लेसिंग और बरकत को महसूस करना शुरू करें। उस कुव्वत के स्वभाव से जो तेरे अंदर से बहती है, पाक रूह खुदावन जी नदियों की माने और चश्मों के माने वो इनके अंदर पाक रूह खुदावन कसरत के साथ तेरा खादम होने की हैसियत से कायम और दायम करता हूँ। इनके दिल, दिमाग, ज़हन, सोचों को तू चुले और पाक रूह खुदावन जी तेरे मसा के साथ ये बने रहें। तेरा मसा जो खुदा तेरी अजीम पावर और तेरी कुव्वत है ये तुझसे निकलता है, तेरे अंदर से निकलता है, और हर तरह की पाक रूह पावर जी इनके अंदर से कमजोरी को खत्म करता है। और पाक रूह पावर जी आज यीशु के नाम में कमजोरियां खत्म हो चुकी हैं, मैं ईमान रखता हूँ। और पाक रूह पावर जी ये तेरी अजीम पावर, तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत, तेरी दलेरी के साथ हमेशा बने रहें। और रूहुल कुद्स खुदावन जी तू इनको गाइड कर, तू इनको बता और तू इनको सिखा। आने वाले दिनों के अंदर रूहुल कुद्स ये तेरी हकीकी बातों को जानकर अपनी जिंदगी को बसर करें। और तेरा पाक रूह खुदावन जी जो जलाल है इनकी जिंदगी से बहना शुरू हो जाए। बाप तेरा शुक्र हो। और ये